حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھے طریقے سے وضو کرے پھر جمعہ کے لیے آئے اور خاموشی کے ساتھ کان لگا کر خطبہ سنے، اس جمعہ کے درمیان اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور 3 دن اور بھی۔ یعنی جو شخص آج کے دن سب سے پہلے کیا کرے، وضو کرے اچھے طریقے سے اور پھر دونوں خطبے کان لگا کر سنے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگلے جمعے تک کے۔ جمعہ کا دن ایسا عظمت شان والا دن ہے جو اپنے دامن میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لے کر طلوع ہوتا ہے۔ یہ تمام برکتیں اور رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہیں، جو آپ کی امت کے محرومہ یعنی مرحومہ کے لیے نماز جمعہ اور انتظام و انصرام کر کے برکتیں، سعادتیں اپنے دامن میں لے کر سمیٹتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی۔ جب یہ آیت اليوم اکملت والی آیت کی تلاوت ہوئی تو اس کے پاس ایک یہودی آیا، حضرت ابن عباس کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو دن کو ہم عید بناتے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید بناتے۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری، جمعہ اور عرفہ کے دن، یعنی کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، جمعہ اور عرفہ، یہ دونوں دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جمعہ کا اہتمام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے نہانا دھونا، خوشبو وغیرہ لگانا، اسی حساب سے ہمیں جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس دن تو اگر اس پاک ذات پر، اس بہت ہی رحیم ذات پر، کریم ذات پر درود پاک بیچ لیا جائے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت ابو داؤد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور مجھ پر جب کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک پیش ہوتا ہے حتیٰ کہ جب اس سے فارغ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کیا موت کے بعد بھی؟ فرمایا اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دن درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی جمعرات کی رات، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ سونے اور چاندی کے اوراق دے کر زمین پر بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے نام لکھ لاؤ، وہ درود پاک لکھ لاؤ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور جو کوئی درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ان سونے اور چاندی کے اوراق پر درود پاک قلم کر لیا جاتا ہے۔ درود پاک واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ دیکھیں یہاں نہ تو کوئی اللہ کا ذاتی نام ہے، نہ کوئی صفاتی نام ہے جس کا رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے،
اس کے علاوہ نہ تو کسی قرآنی صورت کا ذکر ہے کہ یہ فلاں صورت بڑی مبارک ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ دیکھیں رب تعالیٰ کوئی جس کی سارے عبادت کرتے ہیں اور وہ خود آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو بندہ مومن، بندہ ناچیز پھر کیا چیز ہے؟ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک زیادہ سے زیادہ اس دن بھیجنا چاہیے۔ میں نے یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا، میں نے خود بھی یہ وظیفہ کیا، اور اس کے علاوہ جس بندے کو بتایا، بہت سی لا علاج مرض کا، بیماریوں کا ہم نے کس سے حل نکالا؟ درود پاک سے۔ جو بندہ صرف 100 مرتبہ درود پاک ہر دن پڑھ لے فجر کی نماز کے بعد، ہدیہ کس کو کر دے؟ اپنی روح کو۔ بولے کہ اے میرے اللہ پاک، یہ میں درود پاک ہدیہ اپنی روح کو کرتا ہوں اور جسم کو کرتا ہوں۔ اے رب تعالیٰ، میرے جسم کو اور روح کو تو ایسا بنا دے جو میں تجھے اور تیرے رسول کو پسند آ جاؤں۔ یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں سے وہ تمام بیماریوں کو نکال کے باہر پھینک دیں گے جو کئی سالوں سے لا علاج تھیں۔ یہ میں نے وظیفہ اتنا آزمایا، آپ بھی آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ اس وظیفے کی شرط یہ ہے، اس میں ناغہ نہیں ڈالنا آپ نے۔ تمام بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو آپ کو ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہیں، کیپسولز کھانے پڑتے ہیں، کتنی پابندی سے کھاتے ہیں، اگر نہ کھائیں تو جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کر لیجئے، یہ عمل کر لیجئے، ان سب سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ میرے کہنے پہ یہ عمل 1 ماہ کر کے تو دیکھیں، 1 ماہ سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 1 ماہ جب کریں گے آپ کی روٹین بن جائے گی، انشاءاللہ پھر آپ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، بس اتنا کہوں گی کہ اگر آپ میری ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو، میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ لے سکیں، ہر کسی کو فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیلائیں، بغیر یہ دیکھے کہ کوئی کس کے کتنے ویوز پڑھ رہے ہیں، کس کو کتنے سبسکرائبرز مل رہے ہیں۔ یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا میں رہ جانی ہیں۔ دل سے کہتی ہوں، یقین سے، بڑے عقیدے سے کہتی ہوں، اللہ کے کلام کو پھیلائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا سکون دیں گے، آپ کی زندگی کیسے بدل دیں گے۔ بس درود پاک پڑھیں، 24 گھنٹے درود پاک پڑھیں۔